الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وآلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب التاج والمعراج وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ جلوہ گر حضور ہو گئے، 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 سب اندھیرے دور ہو گئے، سب اندھیرے دور ہو گئے۔ عرض مصطفیٰ کی خاک کے، عرض مصطفیٰ کی خاک پر ذرے رشک نور ہو گئے، ذرے رشک نور ہو گئے، جلوہ گر حضور ہو گئے، سب اندھیرے دور ہو گئے۔ ان کی یاد میں خوشی ملی، ان کی یاد میں خوشی ملی، جب غموں سے چور ہو گئے، جب غموں سے چور ہو گئے۔ ان کی یاد میں خوشی ملی، ہاں ان کی یاد میں خوشی ملی، خوشی ملی، خوشی ملی، ان کی یاد میں خوشی ملی، جب غموں سے چور ہو گئے، ہم جب غموں سے چور ہو گئے تو جلوہ گر حضور ہو گئے، جلوہ گر حضور ہو گئے۔
ان کے راستے میں جو ملے ان کے راستے میں جو ملے رنج بھی سرور ہو گئے رنج بھی سرور ہو گئے ہر رنج بھی سرور ہو گئے آپ کے ہوئے نہ جو قریب آپ کے ہوئے جو نہ قریب وہ خدا سے دور ہو گئے وہ خدا سے دور ہو گئے وہ خدا سے دور ہو گئے جن میں ان کا واسطہ رہا جن میں ان کا واسطہ رہا کام وہ ضرور ہو گئے کام وہ ضرور ہو گئے پر یہ جلوہ گر حضور ہو گئے جلوہ گر حضور ہو گئے سب اندھیر دور ہو گئے صدقہ ہے ظہوری نعت کا صدقہ ہے ظہوری نعت کا معاف سب قصور ہو گئے معاف سب قصور ہو گئے جلوہ گر حضور ہو گئے سب اندھیر دور ہو گئے سب اندھیر دور ہو گئے حمد و ثنا بعد نعت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آج جمعہ المبارک 22 اکتوبر 1443 ہجری سن 2021 15 ربیع الاول 2 جمعوں سے میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک تو حضور کا میلاد منایا جن جن حضرات نے اس کے حوالے اور دلائل سے ثابت کر کے آپ کو بتایا اور پھر جو حضور کا میلاد مناتے ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں اور ان کے اوپر کس طرح فضل الہی نازل ہوتا ہے یہ بتایا اور میلاد منانا اور بیان کرنا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہے کہ حضور نے اپنی ولادت کے دن پیر شریف کو آپ روزہ رکھتے تھے اور آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ بھی کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا کہ اللہ کی رحمتیں ہوں سلامتیاں ہوں اس دن پر جس دن میں دنیا میں آیا اور اس دن پر بھی کہ جس دن میں دنیا سے اٹھایا گیا وَيَوْمَ أَمُوتُ أُبْعَثُ وَيَوْمَ أَمُوتُ اور جس دن پھر میں اٹھایا جاؤں یعنی دوبارہ دنیا کے اندر بھیجا جاؤں تو اس دن بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ آیت کے اندر ان تمام باتوں کو بیان کیا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا سلامتی ہے اس دن کے اوپر جس دن میں دنیا کے اندر آیا اور اس کے بعد بھی اس دن کے اوپر سلامتی جس دن میں اٹھایا گیا
اور اس دن کے اوپر بھی سلامتی جس دن دوبارہ مبعوث کیا جاؤں، یعنی دنیا میں بھیجا جاؤں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو تو اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی سلامتیاں ہوں، آسمانوں پہ اٹھائے جائیں تو اللہ کی رحمتیں اور سلامتیاں ہوں، اور جس دن دوبارہ دنیا میں بھیجے جائے اس دن بھی سلامتیاں اور رحمتیں نازل ہوں۔ تو میرے آقا اور آپ سب کے آقا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا محو مرکز بن کے تشریف لائے۔ حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، آپ حیوانات کے لیے رحمت ہیں، آپ چرند و پرند کے لیے رحمت ہیں، آپ حیور و طیور کے لیے رحمت ہیں، آپ ملائکہوں جن کے لیے رحمت ہیں، آپ انسانوں کے لیے رحمت ہیں، زمین والوں کے لیے رحمت ہیں، آسمان والوں کے لیے رحمت ہیں، فرمایا جنتی لوگوں کے لیے رحمت ہیں، عاشقوں کے لیے رحمت ہیں، بے سہاروں کا سہارا آپ ہیں، بے چاروں کا چارہ آپ ہیں، فرمایا بیواؤں کے غمخوار آپ ہیں، جن کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو اس کو سینے سے لگانے والے مصطفیٰ ہیں، اس کے اوپر کرم کرنے والے حضور ہیں۔ تو یہ باتیں ذکر ہو چکی، اور آج انشاءاللہ العزیز حضور علیہ السلام کی ولادت پاک کے خاص خاص واقعات میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا، اور میرے سامنے یہ کتاب ہے، یہ حضرت علامہ محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ پوری کتاب کے اندر انہوں نے حضور علیہ السلام کے کمالات، آپ کے معجزات، یہ سب کچھ بیان کیے، اور یہ اتنے بڑے عاشق ہیں، آج سے تقریباً 99 سال یا 100 سال پہلے یہ دنیا سے پردہ فرما چکے، اور بڑے پائے کے عاشق رسول ہیں۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ مدینہ پاک حاضر ہوئے، مدینہ پاک کے اندر قدم رکھا، اور حضور کے بارگاہ میں پھر حاضری نہ ہوئی، واپس لوٹ آئے شرم کے مارے کہ میں حضور کے سامنے چہرہ کون سا لے کے جاؤں۔ اس بات نے آپ کو پریشان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کا میں عاشق ہوں، جن کا کلمہ گو ہوں، جن کا امتی ہوں، اور میرے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ میں وہ چہرہ حضور کے سامنے لے کے جاؤں، تو عشق نے اتنا مجبور کر دیا، اس لیے یہ واپس لوٹ آئے، اور انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے حجت العالمین۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا کے اندر حضور کو بھیجا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان فرماتی ہیں کہ فرمایا کہ میں جب حضور سے امید سے ہو گئی تو دوریاں اور فاصلے سمٹتے چلے گئے، مجھے اپنے بدن سے خوشبوئیں محسوس ہوتی، اور میرے بدن میں میرا بیٹا اللہ اللہ کرتا، یہاں تک کہ پسینے کے جو بھی قطرے زمین کے اوپر گرتے، سیدہ آمینہ فرماتی ہیں اس سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو حضور نور بھی ہیں، اور حضور کائنات عالم کی خوشبو بھی ہیں، بلکہ کائنات عالم کی جو بدن سجی ہے، یہ رنگینیاں سجی ہیں، یہ سب ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ میلاد کی رات 12 ربیع الاول کی رات، صبح تہجد کا ٹائم ہے، صادق کا ٹائم ہے، فجر سے کچھ دیر پہلے، اور یہ وہ رات ہے کہ علامہ یوسف نبہانی کہتے ہیں کہ میلاد کی رات کی عمدہ تعریف کیا کرو، عمدہ تعریف کیا کرو، کہ ہمارے نزدیک لیلۃ القدر بھی اس رات کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس رات دنیا پر ایسی نورانی ہو گئی کہ پوری کائنات نور علی نور ہو گئی، پوری کائنات شاداں اور فرحاں ہو گئی۔ اس رات نہ سردی تھی نہ گرمی تھی، بلکہ موسم معتدل تھا،
اور اس رات کسی کو کوئی تکلیف نہ کی ہوئی، اور اس رات کو ہم لیلۃ القدر سے بھی بہتر جانتے ہیں کہ اس رات نے ہمیں محبتیں اور خوشیاں عطا کی ہیں، اور اس رات ہم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں اور احسانات کی وسعت عطا کی ہے۔ اس رات ہمارا ہر ارادہ، ہر مقصد پایا تکمیل تک پہنچا اور تمام مقاصد ہمیں حاصل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس رات کو تابندگی عطا فرمائی۔ اس رات خلیج و فارس کا پانی خشک ہو گیا، آتش کدہ ایران کی آگ بجھ گئی۔ 1000 سال تک ایران کا آتش کدہ جس میں آگ جل رہی تھی، ایک لمحے کے لیے وہ آگ بجھنے نہیں دیتے تھے۔ ان کا یہ نظریہ اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ایک لمحے کے لیے اگر آگ بجھ گئی تو ہمارا خدا ختم ہو گیا۔ اور اس رات علماء نے لکھا ہے کہ ایوان کسریٰ شک ہو گیا، موبزان نے خواب میں دیکھا کہ اس کا ملک اس سے چھین لیا گیا۔ ایک بادشاہ ہوا ہے، اور بعد نے کہا نوشیروان اپنے محل میں اپنے تخت کے اوپر سویا ہوا تھا، اپنے تخت کے اوپر سویا ہوا تھا، اور رات کو جب حضور کی آمد ہوئی تو وہ اوندے بل زمین کے اوپر گر گیا، اور اس نے دجلہ کے کنارے ایک محل تعمیر کیا ہوا تھا، کبھی سیر و تفریح کے لیے وہاں آتا تھا، تو بغیر سبب کے اس کے 14 کنگرے گر گئے، اور محل کا جو مین دروازہ ہے نا اس کے اندر دراڑ پڑ گئی، اور اس نے چھپایا کہ یہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن حقیقت حال کب تک چھپتی ہے، ایک دن واضح ہو گئی۔ حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا، پورا عالم انوار سے جگمگا اٹھا، اب سے ستارے نظر ہوئے، وہ چراغ کی طرح روشن تھے، اور جنہیں زیب و زبائش کے لیے ستونوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے معلق فرما دیا۔ وہ ستارے حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ہماری نظروں کے بالکل قریب آ گئے، کہ آسمان کے ستارے آپ دیکھیں تو دور نظر آتے ہیں، حضور کی ولادت کی رات وہ قریب آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ملائکہ سے کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے، اور تمام حوران اور ملائکہ نے مسرت کا اظہار کیا، کیونکہ حضور علیہ السلام جو اللہ کے نور تھے وہ دنیا میں آنے والے تھے۔ حضور اکرم کی ولادت کا وقت قریب آیا، امی جان فرماتی ہیں میرے اوپر پیاس کا غلبہ ہوا، میں نے دیکھا زمین سے نور نکل رہا ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا زمین و آسمان کے درمیان نور کی سبز رنگ کی چادریں لٹکا دی گئی، اور جس طرف بھی میں نگاہ کرتی تھی نور ہی نور آتا تھا، نور ہی نور کے نظارے نظر آتے تھے۔ آسمان کے ستارے قریب آتے گئے، اور چاند کی روشنی بڑھتی گئی، زمین نور علی نور ہوتی گئی، اور میرے گھر کے قریب سفید رنگ کی پرندوں کی چڑیوں کی قطاریں آتی تھی اور میرے گھر کا طواف کرتی تھی۔ آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا رأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات، میں نے 3 جھنڈے دیکھے۔ امی جان فرماتی ہیں سیدہ آمنہ طاہرہ وعلمم بالمشرق، ایک مشرق میں لگا دیا گیا، وعلمم بالمغرب، ایک مغرب میں لگا دیا گیا، وعلمن علی ازار الکعبہ، ایک کعبے کی چھت کے اوپر لگا دیا گیا۔ آپ فرماتی ہیں مجھے گھبراہٹ اور تھوڑی سی وحشت طاری ہوئی، پیاس کا غلبہ ہوا، تو ایک پیالہ میرے سامنے پیش کیا گیا جو دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ تو پتہ چلا زمین و آسمان نورانی کر دیے گئے۔ تم تو یہ بلب لگا کے، یہ مرچیں لگا کے اور یہ روشنائیاں کر کے اپنے گھروں کو روشن کرتے ہو، اپنے محلوں کو روشن کرتے ہو، اور خالق کائنات نے زمین کو بھی روشن کر دیا، آسمان کو بھی روشن کر دیا۔ اسی کہتے ہیں گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا، گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا، جبرائیل
کیتا اعلان جبرائیل نے کیتا اعلان آیا نبیاں دا سلطان آیا نبیاں دا سلطان پڑھ پڑھ کے کلمہ سناؤ سارے مل کے پڑھو پڑھ پڑھ کے کلمہ سناؤ سارے سونا دنیا تے آیا گلیاں محلے سجاؤ سارے مل کے پڑھو گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا او دی انگلی سورج موڑے او دی انگلی سورج موڑے نالے چن آسمانی توڑے نالے چن آسمانی توڑے پڑھ پڑھ کلمہ سناؤ سارے او پڑھ پڑھ کے کلمہ سناؤ سارے سونا دنیا تے آیا او گلیاں محلے آج جو حضور کے میلاد کی محفل سجاتا ہے جھنڈیاں لگاتا ہے گھر کو روشن کرتا ہے اپنے دل کے اندر ذکر مصطفیٰ کی یاد کرتا ہے زبان سے حضور کے خصائص و معجزات و کمالات بیان کرتا ہے میرا عقیدہ اور ایمان ہے اور صابری کے عقیدے کی جان ہے میرے دل کا وجدان ہے ہم قبر میں بعد میں پہنچیں گے میرے نبی کے نور سے قبر پہلے ہی روشن ہو جائے گی پڑھ پڑھ کے کلمہ سناؤ سارے سونا دنیا تے آیا او گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں حتیم کعبہ میں تھا 360 رکھے ہوئے بتگوندے منہ گر گئے اور کعبے سے آواز آ رہی ہے مختار محمد مصطفیٰ نبی پیدا ہو گئے ہماری عظمت کو چار چاند لگانے والا مصطفیٰ کریم نبی پیدا ہو گیا جتنے بت رکھے تھے منہ کے بلوندے گر گئے اور کعبے سے آواز آ رہی ہے وہ پاک ہستی دنیا کے اندر آ گئی جو کعبے کو بتوں سے پاک کر دے گی اور وَيَأْمُرُ بِعِبَادَةِ الْمَالِكِ الْعَلَّامِ ایک سچے اور حقیقی پروردگار کی عبادت کا حکم دیں گے اور پیر کرم شاہ نظری نے لکھا ہے فرمایا کہ شیطان یہ بارہا ذکر کر چکا فرمایا ان ابلیس لعنت اللہ رن اربع رنات ورنہین ولعنا رنہین اہبتا ورنہین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورنہین انزلت فاتحۃ الکتاب فرمایا ابلیس زندگی میں 4 بار رویا ہے کتنی بار 4 بار حوالہ ہے روز الانف جلد اول صفحہ نمبر 181 حضرت علامہ ابو القاسم السہیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں ابلیس زندگی میں 4 مرتبہ چیخ مار کے رویا پہلی مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ میری بارگاہ سے نکل جا مردود ہو گیا قیامت تک لعنتی ہو گیا اس وقت یہ چیخا اور دوسری مرتبہ فرمایا وَحِينَ أُحْبِطَ جب آسمان پہ جانے سے روک دیا گیا وَرَنَّحِينَ وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسری مرتبہ جب میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی حضور دنیا میں جلوہ فرما ہو گئے تو پتہ چلا حضور کی ولادت کی خوشی شیطان کو نہیں کبھی ادھر دوڑتا کبھی ادھر دوڑتا کبھی دائیں بائیں چیخو پکار کرتا آنکھوں سے آنسو نکالتا واویلا کرتا جزا و فضا کرتا اور غم و حزن اس کو لاحق ہو گیا اس کے ماننے والے کہنے لگے استاد تمہیں کیا ہو گیا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر اور روتا اور چلاتا ہے آج تیرے چہرے کے اوپر خوشی نظر نہیں آ رہی ہے غم و حزن لاحق ہو گیا ہے کہا تمہیں کیا پتا جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا جو میں دیکھ رہا ہوں اور جان رہا ہوں اور آنے والے وقت میرے سامنے ہے
یہ جو ہستی آ گئی ہے میری ساری محنت برباد ہو گئی، اور کیتی قطری کوئے پہ گئی تے سکہ بنیا زردار۔ اس کے چیلوں نے کہا کچھ تو ہمیں بتائے کہ کیا واقعہ رونما ہوا ہے۔ کہا وہ جو جس کی خبریں انبیاء بھی دیتے رہے، مرسلین بھی جس کی خبریں دیتے رہے، اور جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کا نام زمین پہ محمد ہوگا، آسمانوں پہ احمد ہوگا، وہ ہستی دنیا میں آ گئی، اور میری محنت سب ٹھکانے لگی رہ گا ہو گئی کہ میں نے جن کو ستارہ پرست بنایا تھا، جن کو شجر پرست بنایا تھا، جن کو چاند پرست بنایا تھا، جن کو سورج پرست بنایا تھا، اور جن کو میں نے مختلف عبادتوں کے اوپر غیر الہ کی عبادتوں کے اوپر لگا دیا تھا، یہ ایسی ہستی آئی ہے، یہ ان سب کا جو غیر خداؤں سے منسلک ہیں اور ان کی پوجا و پاٹ اور پرستش کر رہے ہیں، یہ ان سب کو اللہ کا پتہ بتا دے گا، اللہ کی معرفت اور توحید عطا کر دے گا، اور ایسے توحید کے جام پہ لائے گا کہ وہ جو بتوں کے سامنے ماتھا ٹیکنے والے ہیں اب سچے رب کی بارگاہ میں اپنی جبینوں کو جھکایا کریں گے، سچے رب کی بارگاہ میں سجدے کریں گے، اس کی عبادت پوجا و پرستش کریں گے، اس کی حمد و ثنا کریں گے، اس کی کبریائی بیان کریں گے۔ اگر یہ پہاڑوں پہ جائیں گے تو پہاڑوں پہ بھی اللہ اللہ ہوگی، اگر صحراؤں میں جائیں گے تو صحرا بھی اللہ کے ذکر سے بھر جائیں گے، اگر یہ غاروں میں جائیں گے تو غاروں میں بھی اللہ اللہ کی آوازیں آئے گی، جہاں بھی جاتے رہیں گے رب کی حمد و ثنا کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے نام کے نعرے لگاتے جائیں گے۔ اور اس وجہ سے مجھے یہ باتیں برداشت نہیں ہیں، میں ملعون ہو گیا ہوں، شیطان کہنے لگا تو میں چاہتا ہوں کوئی بھی سعادت مند نہ رہے، کوئی بھی نیک وقت نہ رہے، کوئی بھی اللہ کی رحمتوں کا حصہ پانے والا نہ رہے۔ میں چاہتا ہوں جس طرح میں رحمت الہی سے محروم ہو گیا ہوں اور یہ سارے رحمت الہی سے محروم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت، یہ برکت، یہ رحمت امت مصطفیٰ کے لیے اللہ نے لکھی تھی، اس لیے رب فرماتا ہے کن خیر امت اخرجت للناس، اے میرے محبوب کے غلاموں، اے میرے محبوب کے امتیوں، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ تو تب یہ شیطان چیخا ہے کہ نصیب چمکے ہے فرشتوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہے فرشتوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، نصیب چمکے ہے فرشتوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں۔ تو نبی کی ولادت پہ شیطان کو خوشی نہیں، اس کی ذریت کو خوشی نہیں، اس کے چیلوں کو خوشی نہیں، اور جن کو خوشی ہے الحمدللہ وہ احمد رضا کے حقیقی غلام ہے، جن کو خوشی ہے وہ صدیق اکبر ہیں، جن کو خوشی ہے وہ فاروق اعظم ہیں، جن کو خوشی ہے وہ حضرت عثمان غنی حیدر قرار عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت بلال ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، فرمایا حضرت عبد الرحمن ہے، حضرت ام شبا ہے، حضرت علیمہ سعدیہ ہے، حضرت عبد المطلب ہیں، اور حضور کا خانوادہ ہے، بلکہ ایک کافر نے بھی خوشی کی ہے تو اس کو بھی خوشی کا صلہ مل گیا۔ تو یاد رکھو عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ابو لہب مسلمانی پہ نہیں مرا،
بلکہ کفر کی حالت میں، کفری حالت میں مرا ہے۔ لیکن جب بھی پیر کی رات آتی ہے، دیکھنے والے نے، یہ بڑے بڑے محدثین نے حدیث بیان کی ہے، وہ کہتا ہے جب پیر شریف کی رات آتی ہے تو میری دونوں انگلیوں سے میٹھا مواد نکلتا ہے، میٹھا پانی نکلتا ہے، اور میں اس کو پی جاتا ہوں، سارے ہفتے کا عذاب بھول جاتا ہوں۔ اس نے نبی سمجھ کے صوفیہ یا سویبہ کو آزاد نہیں کیا، بلکہ اپنا بھتیجا سمجھ کے آزاد کیا، اس کو صلہ ملا، اور جو نبی سمجھ کے خوشی منائے اس پہ کتنا کرم ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ یہ خاموشی والا جو سلسلہ ہے نا، اس کو توڑے اور مل کے پڑھیں۔ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو سبھی نے مناؤ حضور آ گئے۔ ہوا چار سورے متوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا 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 حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی کہ میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے۔ اور جو حضور کی آمد کی خوشی کرتے ہیں ان کا بیان ہو چکا، اور دنیا میں ان نے فائدہ پایا، ان کی قبریں بھی روشن ہو گئی، اور آخرت کا اجر اور ثواب ابھی باقی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جو جس سے پیار کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ابلیس کو خوشی نہیں ہوئی ہے، اور چوتھی مرتبہ شیطان کب رویا ہے؟ فرمایا وَرَنَّهِينَ أُنزِلَتْ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ۔ چوتھی مرتبہ جب شیطان چیخو پکار اور واویلا کرنے لگا اور چیخ مار کے رویا کہ جب سورہ فاتحہ کا نزول ہوا۔ سورہ فاتحہ الحمد شریف ہے، جس کی 7 آیتیں ہیں، اسے سبائے مثانی کہا جاتا ہے، اور نماز میں پڑھی جاتی ہیں 7 آیتیں۔ امام کے پیچھے ہو تو آپ قرات نہیں کریں گے، اور جب اکیلے میں مقتدی نماز پڑھے گا تو ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک آیت بھی چھوٹ گئی تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے حبیب وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، فرمایا ہے پیارے محبوب ہم نے آپ کو سبع مثانی عطا کی ہے۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اسے سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، کھولنے والی سورت، اور غم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس کو پڑھنے سے، اور اس کی سورت کے نازل ہونے کے ساتھ ہزاروں فرشتوں کا نزول ہوا ہے، ہزاروں فرشتے، اور 5 ٹائم کا نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، حلال کھاتا ہو، حلال کماتا ہو، اور حلال اور حرام میں تمیز کرتا ہو، باعمل ہو، اور 41 مرتبہ ایسا مریض، موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے، تو یہ 41 مرتبہ پڑھ کے دم کر دے، لا علاج مریض کو پلا دے، اللہ شفا دے دے گا۔ تو یہ جب صورت نازل ہوئی تو شیطان اس وقت بھی چیخا ہے۔ بہرحال حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ چاروں طرف سے رحمت کے بادل چھا گئے، اور جیسے ہی بادل چھٹے اور میں نے دیکھا کہ نور پھیل گیا ہے، اور نور کے پھیلتے ہی 4 عورتیں بڑی سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ میری طرف بڑھ رہی ہیں، 2 دائیں ہو گئی اور 2 بائیں ہو گئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ وہ قبیلہ عبد مناف کی عورتوں کے
طرح تھی، جیسے کھجوریں لمبی لمبی ہوتی ہیں نا، ایسے ان کے لمبے قد، نورانی جبینیں، دو دائیں ہو گئی اور دو بائیں ہو گئی، اور کہنے لگی اے سیدہ گھبراہٹ نہ کر، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خود ہی دو دائیں دو بائیں ہو گئی، اور کہنے لگی یہ زوجہ فرعون آسیہ ہے، اور یہ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، یہ ہاجرہ ہیں، اور یہ حضرت حوا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا، جنت سے بھیج دیا۔ شواہد النبوہ علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر رقم تراز ہیں کہ اللہ نے ان کو بھیجا کہ میرا محبوب دنیا میں جا رہا ہے اور لوگوں کو جنتی بنانے جا رہا ہے، لوگوں کو میری معرفت دینے جا رہا ہے، اور بگڑے ہوئوں کو سنوارنے جا رہا ہے، کائنات کو رنگین بہار رحمت سے لبریز کرنے جا رہا ہے، تم بھی جنت سے جلدی چلی جاؤ میرے نبی کی دائیاں بن کر۔ دو دائیں ہو گئی، دو بائیں ہو گئی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں خرج من نور، آپ فرماتی ہیں میرے بدن سے نور نکلا، میرے بدن سے نور نکلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اپنی والدہ کے یہاں پیدا ہو گئے، تو آپ جب روشن جبین تھے۔ علامہ یوسف نبھانی لکھتے ہیں، یہ تقریباً صفحہ نمبر 398 ہے، اور علامہ یوسف نبھانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور جلد اول ہے، جو آج سے 100 سال پہلے گزر گئے، کیسے وہ لطف اور انداز کے اندر حضور کے کمالات بیان کر رہے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں یہ کتاب 2 جلدیاں لے لو، ہو سکے تو اس کو لے لو اور اس کو پڑھا کرو، اور اگر آپ نے صحیح غور و فکر سے اس کتاب کو پڑھا تو اگر حضور کے عشق میں کوئی کمی ہے تو انشاءاللہ کمال تک پہنچ جاؤ گے، جذبہ ایمان اور بڑھ جائے گا، ایمان میں اور ترقی نصیب ہو جائے گی۔ کیوں؟ جن عاشقوں نے ساری زندگی حضور کے عشق میں گزاری ہے، ان کی لکھی مرتب کی ہوئی کتاب کے اندر بھی اللہ نے تاثیر پیدا کی ہے۔ میں اپنے روحانی استاد علامہ اکاڑوی کی کوئی کتاب بھی اٹھاتا ہوں، اتنے غور و فکر سے، انہماک سے اس کا مطالعہ کرتا ہوں کہ ایک ایک لفظ سے عشق رسول ٹپکتا ہے، اس لیے کہ عاشقوں نے لکھا ہے۔ تو حضرت یوسف نبھانی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں خرج من نور، حضور دنیا کے اندر جلوہ فرما ہو گئے، اپنی والدہ کے آپ پیدا ہوئے، آپ روشن جبین پاک معطر اور معمبر تھے، اور آپ کے جسم اطہر پہ کوئی میل کچیل نہ تھی، کوئی گندگی کا نام و نشان نہ تھا، آپ پر لحاظ سے مکمل تھے، آپ کا ختنہ کیا گیا، آپ کی ناف کاٹی ہوئی تھی۔ فرمایا کہ آپ کی والدہ فرماتی ہیں خرج من نور، جب میرا بچہ میرے بدن اطہر سے دنیا کے اندر آیا تو میرے بدن سے ایک نور نکلا، اور ایسا نور نکلا کہ اس وقت ایک نور دیکھا، اور آپ کے شکم اطہر سے بھی نور نکلا، پوری کائنات میں ذو فشاں ہو گئی، یعنی کائنات روشن ہو گئی، مشرق و مغرب روشن ہو گیا۔ انہوں نے دور سے اپنے سر کی آنکھوں سے شام کے محلات اور اس کے ٹیلوں کو دیکھ لیا، جبکہ بیچ میں پہاڑ بھی ہیں، بیچ میں دریا بھی آتے ہیں، اور بیچ میں درخت بھی آتے ہیں، راستے بھی آتے ہیں۔ امی جان سیدہ آمینہ گھر میں موجود ہے، سارے پردے اٹھتے گئے، سارے حجابات اٹھتے گئے، کہاں مکہ، کہاں شام، کہاں کیس و کسرا، کہاں بصرہ، اور آپ فرماتی ہیں میں نے گھر میں بیٹھے بیٹھے شام کو بھی دیکھ لیا، اور وہاں جو بصرہ میں اونٹ بندھے ہوئے تھے، میں نے اپنے گھر میں ان کی گردنوں کو بھی دیکھ لیا۔ جن کی ولادت کے وقت نور چمکے تو اس قدر آنکھوں سے پردے ہٹ جائے تو خود حضور کی نگاہ نور علی نور کا عالم کیا ہوگا۔ حضور کی آنکھوں کی توجہ کرنا، فرمایا کس قدر صحابہ کو روشنیاں نور کی ملی ہوں گی۔ اس لیے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جن کی رنگت سے بے رنگ بے رنگے گئے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا کہ اب حضور دنیا کے اندر جلوہ فرما ہو گئے۔ سیدہ آمینہ کی ایک بڑی پیاری بات ہے،
ویسے تو ساری باتیں بڑی پیاری ہیں، لیکن ابھی جو بیان کرنے جا رہا ہوں وہ خاص توجہ اور اہمیت کی حامل ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور جلوہ فرما ہو گئے تو پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا، اور عبد المطلب نے جلدی کی، حضرت عبد المطلب میں جلدی انہیں خبر پہنچ گئی تھی کہ پوتا دنیا کے اندر آ گیا ہے اور نسل بڑھ گئی ہے اور خاندان کو حقیقی خوشیاں۔ حضور نے آگے صرف حضرت عبداللہ کے گھر کو حقیقی رونقیں نہیں بخشی ہیں، بلکہ پوری کائنات کو حقیقی رونقیں بخش دی ہیں۔ انسانیت کفر کی زنجیروں میں جگڑی ہوئی تھی، میرے مصطفیٰ آئے انہیں آزادی مل گئی۔ انسانیت سسک رکھی تھی، حضور آئے تو مسکرا پڑی۔ فرمایا وہ جو سمندر کے اندر بے مصرف موتی پڑے ہوئے تھے ان کو تقسیم کرنے والا مصطفیٰ آ گیا۔ فرمایا بے سہارے کو سہارا مل گیا، بے چارے کو چارہ مل گیا، بے یارے کو یاور مل گیا۔ فرمایا کعبہ پکار اٹھا، مجھے عظمت مل گئی، مجھے انعام مل گیا، مجھے تمام مل گیا۔ منارہ پکارا، مجھے امام مل گیا۔ فرمایا حضور آئے تو کائنات میں بہار، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، اور غریب مسکرا پڑے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ عبد المطلب فرماتی ہے میں آگے بڑھا، گھر کے دروازے کے قریب پہنچا، اس مکان کے اندر جہاں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما، تو دادا نے چاہا پوتے کو جلدی جلدی دیکھوں، آگے بڑھے تو فرشتہ تلوار لیے کھڑا تھا، تلوار لیے کھڑا تھا۔ کہا اے سردار مکہ، قریش مکہ کے سردار، جب تک انہیں فرشتے زیارت نہ کر لیں کوئی انسان انہیں دیکھ نہیں سکتا۔ اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، شواہد النبوہ والا لکھتا ہے کہ بادل کا ٹکڑا آیا اور حضور میری نظروں سے غائب ہو گئے، بادل کا ٹکڑا آیا حضور نظروں سے غائب ہو گئے، اور اس بادل سے آوازیں آ رہی ہیں، انہیں مشرق کی طرف لے جایا جائے تاکہ مشرق والے بھی جان لیں یہ ان کی طرف اللہ کا نبی بن کے آیا۔ پھر آواز آئی انہیں مغرب کی طرف لے جایا جائے تاکہ مغرب میں بھی ان کا تعارف ہو جائے، جنوباً شمالاً ان کو پھیرایا جائے، لے جایا جائے، زمین والے بھی جان لیں، آسمان والے بھی جان لیں۔ تو روتا ہے میلاد کے اوپر دلیلیں طلب کرتے ہوئے، ارے ان کی زیارت تو زمین والے بھی کر رہے ہیں، آسمان والے بھی کر رہے ہیں، مشرق و مغرب والے کر رہے ہیں، جنوباً شمالاً کر رہے ہیں، اور جو کر رہا ہے اور جو زیارت ہو رہی ہے جس کو، وہ یہی کہہ رہا ہے بزبان ظہوری کہ دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دا، مل کے پڑھیے، دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دا، میں نب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے نال دا، میں نب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نام سا، صورتاں سپارے صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال۔ اور یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے، بس کی بات ہوتی ہے، جس نے جو مقدر پایا ہے خوب پایا۔ کبھی لوگ تقدیر کا بڑا انکار کرتے ہیں، ہماری تو قسمت ہی بھوٹی ہے، میری تو قسمت ہی چنگی کوئی نہیں، کہتے ہیں نا، عورتیں بھی کہتی ہیں میری قسمت بھوٹی ہے تیرے ساتھ نکاح ہو گیا، اس طرح بھی تانے ملتے ہیں، میری قسمت برباد ہو گئی۔ لیکن یاد رکھو یہ تقدیریں بنانے والا کون ہے؟ پروردگار۔ اللہ نے دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے، کتنا؟ 50,000 سال پہلے انسان کی تقدیریں لکھی ہیں، اور جو اس نے لکھ دیا اچھا ہی لکھا ہے، اس نے بندے کے لیے اچھا ہی لکھا ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے مقدر میں حضور کا امتی ہونا لکھا ہے۔ اس سے بڑی اور خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟
اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خدا کا شکر کرو مکتوبات کے اندر، یہ گزشتہ رات میں نے نیو کراچی میں ایک بزرگ کا عرس تھا، وہاں بیان کر رہا تھا کہ یہ اولیاء کاملین جو ہوتے ہیں اللہ والے، ان کی محبت جس دل میں، فرمایا اگر لاکھوں گناہ تمہارے دل میں گر جائیں، لاکھوں قدورتیں پیدا ہو جائیں، ظلمات پیدا ہو جائے، لیکن دل میں اولیاء کی محبت ہے، دل میں اولیاء کی محبت ہے، حضور کی محبت ہے، تو امید رحمت ضرور ہے، کرم ہو جائے گا، کرم ہو جائے گا، اچھی اعمال کی توفیق بھی مل جائے گی، توبہ بھی قبول ہوگی۔ اور اگر دل میں اچھی اعمال کے پہاڑوں جیسے انوار پیدا کر لو، اچھے صالح اعمال دل میں پیدا کر لو، لیکن نبی کی ذرا بھی محبت نہیں، اب کہتے ہیں اچھے عمل کرتے ہیں تبھی تو نبی کی محبت ہے تو اچھے عمل کر رہے ہیں۔ فرمایا یاد رکھو عمل تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن فرمایا خاص عشق رسول جب تک نہیں ہے عمل قبول نہیں ہے۔ اگر اللہ کے ولیوں کی ذرا بھی محبت دل میں ہے تو فرمایا خیر ہے، اگر بال برابر بھی نہیں تو سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں۔ اور آگے مکتوبات کے اندر مجدد الفسانی فرماتے ہیں حب درویشہ کلید جنت است، دشمن ایشا لعنت است، فرمایا اللہ والوں کی محبت یہ جنت کی چابی ہے۔ کون فرماتے ہیں؟ مکتوبات کے اندر یہ لکھا، اور یہ جو شعر پڑھا ہے یہ کس کا ہے؟ دنیا میں دو فرید ہوئے ہیں، ایک بابا فرید ہوا ہے، ایک فرید الدین عطار ہوئے ہیں۔ فرید الدین عطار نے کتاب لکھی ہے تذکرۃ الاولیاء، بہت بڑے ولی ہوئے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں تذکرۃ الاولیاء، آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، فرماتے ہیں حب درویشہ کلید جنت است، کہ اللہ کے ولیوں کی محبت یہ جنت کی چابی ہے، اور ان کی دشمنی دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ تو اللہ اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرمائے۔ تو بات کر رہا تھا تقدیر پہ شکوہ نہ کیا کرو، اللہ نے جو لکھا ہے وہ اچھا ہی لکھا ہے۔ فرمایا خوش نصیب ہے کسی مائی نے وزیر کو جنم دیا، کسی مائی کا بیٹا وزیر ہوا، کسی کا تاجدار ہوا، کسی کا بادشاہ ہوا، فرمایا کسی کا بڑے علم والا ہوا۔ اے سیدہ امیرہ تیری عظمت پہ قربان، تیرا بیٹا رسولوں کا بھی سردار ہوا، نبیوں کا بھی سردار ہوا، بلکہ تمام کائنات کا سردار ہوا۔ اور ہے حلیمہ سعدیہ تیری عظمت پہ قربان، تیرا بھی مقدر کسی سے کم نہیں ہے۔ فرمایا اپنے اپنے مقدر دی ہوندی اے گل، آیا دایا ہزار راسی مکے دے ول، جیڑی ڈاچی قدم بھی نہ چلدی سی سگ، عرب دیشا سواراں دے کم آ گئی، کملی والے میں قربان تیری شان پر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں سعد کی وادی سے نکلی، عقیق کی وادی سے نکلی، سفر طے کر کے کئی دن گزر گئے، آخر وہ دن آ گیا کہ جس دن مکہ میری آنکھوں کے سامنے تھا، اور سواری ایسی تھی کہ کمزور، ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، چلنے میں سست روی ہے، اور بالکل لاغر کمزور ہے، اور پھوک پھوک کے قدم رکھتی ہے۔ اور اب جب مکے میں داخل ہو رہی تھی وہ دائیاں بچے لے کے نکل رہی تھی۔ بہت کچھ علماء نے لکھا ہے، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ اس کی تفصیل کے اندر جائیں، برقع قصہ مختصر، بعد نے زیادہ یہی بیان کیا، علامہ یوسف نبھانی نے بھی یہی روایتیں لی ہے۔ حضور کو یتیم سمجھ کے چھوڑ گئے، نبی پاک کو یتیم سمجھ گئے۔ اور ہمارے ہاں بھی زیادہ تر اسی کو جھک کے سلام کیا جاتا ہے جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، غریب کو کوئی نہیں پوچھتا۔ افسوس کی بات ہے کہ انسان کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ بس یہ دیکھ لو کہ اس کے دل میں حضور کا عشق ہے، 5 ٹائم کا نمازی ہے۔ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پچھلے ہفتے بھی ایک واقعہ میرے سامنے آیا کہ جوان 2 بچیاں ہیں، کہا جو بھی آتا ہے کہتا ہے لوگ غریب ہیں رشتہ نہیں لیتے، رشتہ نہیں لیتے ہیں، کہ ان کا باپ چلا گیا ہے، کمانے والا کوئی نہیں، ایک بھائی ہے وہ بیچارہ کتنا کمائے گا،
تو جوان بیٹیاں یوں ہی بوڑھی ہو رہی ہیں۔ تو یاد رکھو ایسا کام نہ کرو، بلکہ یہ سوچا کرو، حضور نے فرمایا جب رشتہ دیکھو تو یہ دیکھو، مال نہ دیکھو، حسن نہ دیکھو، دینداری دیکھو۔ اللہ نے تمہارے مقدر میں اگر نیک عورت لکھی ہے تو اس کی برکت سے اللہ روزی میں بھی برکت دے دے گا۔ تو لوگ آج کل یہ دیکھتے ہیں کہ پیسے والا ہو، کوٹھی والا ہو، کار والا ہو، لیکن کل قیامت کے دن جب حضور کا سامنا ہو گیا تو پھر کیا منہ دکھاؤ؟ اس لیے کہ دینداری کو بقیت دو، نماز کو بقیت دو، تقوی اور زہد کو۔ فرمایا جس کی قیمت دنیا داروں کی نظر میں کچھ نہیں ہے لیکن اللہ والوں کی نظر میں بہت کچھ ہے، نبیوں کی نظر میں بہت کچھ ہے۔ حضور فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اگر کوئی تقوی اچھی چیز ہے، عزت والی ہے تو وہ تقوی ہے، وہ خوف خدا بندی ہے، وہ نمازی ہو، متقی ہو۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسے نمازی کو دیکھ کے، ایسے امتی کو دیکھ کے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرا سینہ فخر سے بلند ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں یتیم اور مسکین سمجھ کے چھوڑ گئے، لیکن یاد رکھو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور رحمت للعالمین ہے، آپ نے حلیمہ سعدیہ کو کٹیا کو عرش بری بنانا تھا۔ آپ اندر داخل ہوئی اور گئی، مکالمہ ہوا، حضرت عبد المطلب آپ کہنے لگے کہ بچہ ہے لیکن باپ نہیں ہے۔ کہا حضرت مجھے اجازت دیں میں اپنے شوہر سے ذرا مشورہ تو کر لوں۔ اپنے شوہر حارث کے پاس گئی، کہا کہ بچہ ہے بھی بڑا پیارا، بڑا نورانی چہرے والا، بڑا حسین و جمیل ہے، باپ نہیں ہے، اور میرا دل یہ کہہ رہا ہے، اندر سے آواز آ رہی ہے کہ حلیمہ محرومی نعمت اچھی چیز نہیں ہے، اس بچے کو ساتھ لے لے۔ کہا اور کوئی ہے نہیں؟ تو کہا جلدی کر، دیر نہ کر، اسی کو لے لے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں اندر داخل ہوئی اور پھر بڑے غور سے حضور کو دیکھا، اور بڑے غور و فکر سے، سفید رنگ کا کمبل ہے، اور سیدہ آمنہ نے اپنے شہزادے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے ریشم کا ٹکڑا بچھایا ہوا ہے سبز رنگ کا، اور ادھر کمبل ہے اور اللہ کے حبیب آرام فرما ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو جگانا گوارا نہ کیا، تو جب میں اندر گئی تو میں نے کہا سیدہ آپ اپنا بیٹا میری گود میں ڈال دیں۔ تو سیدہ نے اٹھایا تو حضور آرام فرماتے، میں نے اپنا ہاتھ ایسے آرام آرام سے نا حضور کے سینے پہ رکھا، اور جیسے ہی سینے پہ رکھا تو نبوت والی آنکھیں کھل گئی اور حضور مجھے دیکھ کے مسکرا پڑے۔ حضرت سیدہ آمنہ فرمانے لگی اے حلیمہ شاید تجھے تانے ملے ہوں اور تو نے کہا کہ اب کوئی غریب اور یتیم ملے گا، لیکن خدا کی قسم میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں میرا بیٹا محمد بڑی شان والا ہے۔ جب میرے بدن میں آیا تو مجھے اپنے بدن میں بہاریں محسوس ہوئی، جب یہ بدن میں آیا مجھے اپنے بدن میں قوت نصیب ہوئی، جب یہ بچہ میرے بدن میں آیا مجھے اپنے بدن سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی تھی، اور مجھے ان تمام تکلیفوں سے اللہ نے دور رکھا جو ماؤں کو 9 مہینے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ ہر رات میں نے خوشی میں گزار دی ہے۔ مائیں کروٹ بدلتی ہیں تو ہر کروٹ کے اوپر ماں کو تکلیف ہوتی ہے، بچہ ماں کے بدن کے اندر جب حرکات کرتا ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ فرماتی مجھے پتہ بھی نہ چلا 9 مہینے ایسے ہی گزر گئے، اور ماں کا اللہ نے مقام اس لیے زیادہ رکھا ہے، یہ جو کروٹ بدلتی ہے نا اور بچہ حرکت کرتا ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک ایک کروٹ کی تکلیف کے اوپر ماں کو اللہ 1000 نفل کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنا؟ 1000 نہ مارا کرو، نہ لڑا کرو، اس کی قدر کیا کرو، تمہارے بچوں کی ماں بھی ہے، کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے، اذیتیں، اور بعض لوگ تو گھر والی کو یہ پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ قدردان بھی ہے، قدر بھی کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا بالکل رن مرید بھی ہو جاؤ، ایسا بھی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کرتا کہ بالکل اس سے نفرت کرو، بلکہ حضور نے جو عورت کو مقام دیا ہے اور مقام مصطفیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے
بیٹی کے مقام کو بھی عزت دو، ماں کے مقام کو بھی دو، بہن کے مقام کو بھی دو، خالہ اور پھوپھی کے مقام کو بھی سمجھو۔ میرے مصطفیٰ نے جن رشتوں کی قدر کی ہے ان رشتوں کی قدر کرتے جاؤ، اور جب قدر کرو گے تو اللہ تمہاری قدر کو بھی چار چاند لگا دے گا، تمہاری عزت کو بھی چار چاند۔ بہت سارے شادیاں کر لیتے ہیں، بیاہ کر لیتے ہیں، گھر میں لے آتے، 6 مہینے نہیں ہوئے طلاق ہو گئی، سال نہیں گزرا طلاق ہو گئی۔ تو یاد رکھو اگر دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ لا کے کھلواڑ کرو گے کل تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو بہت طویل آگے کراتے ہیں کہ اچھے گھر میں شادی ہو جائے، بچی سخی ہے اور دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، لوگ طویل آگے کراتے ہیں کہ اس کا گھر برباد ہو جائے۔ لیکن یاد رکھو جو دوسروں کی بربادی کا سوچتا ہے وہ خود برباد ہو جاتا ہے۔ کسی کے لیے کھڈا کھودنا خود اپنے لیے کھڈا کھودنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہدایت کے رستے پہ گامزن عطا فرمائے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، حضرت آمینہ کہنے لگی اے حلیمہ یہ تو آخر میں آئی، سب کے بعد میں آئی، تیرا دل بھی غمگین ہوگا، پریشان بھی ہوگی، اور تو کے تانے بھی سنے ہوں گے، اور غربت بھی تو نے دیکھی ہے، تیرا دل شاید متزلزل ہو، لیکن اے حلیمہ اس بچے کو لے جا، مالدار ہو جائے گی اور ایسی شان پائے گی۔ کہا آمینہ مائی حلیمانو لال گودی وچ پا لے چپ کر کے، لے رحمت سارے عالم دی، لے رحمت سارے عالم دی، سینے نال لا لے چپ کر کے، لے رحمت سارے عالم دی، کر فکر نہ پچھو آمن دا، او دایاں تو مگرو جامن دا، نیے سب نبیاں تو بعد آیا اے، سب نبیاں تو بعد آیا، ایڈے ناز اٹھا لے چپ کر کے، اینو سمجھ یتیم نہ چھڈ جاوی، اینو سمجھ یتیم نہ چھڈ جاوی، اے لال گودی جو نہ کڈ جاوی، نیے سب نبیاں تو بعد آیا، اے دے ناز اٹھا لے چپ کر کے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے حضور کے رخ مصطفیٰ سے، چہرہ والضحیٰ سے میں نے کپڑے کا پلو ہٹایا، جبین نبوت سے نور کی لاٹ نکلی، آسمان تک روشنی کرتی چلی گئی، اور بلا اختیار میں نے بڑے بڑے امیروں، بڑے بڑے سرداروں کے بچوں کو بھی پالا، ان کو بھی دودھ پلایا، لیکن خدا کی قسم یہ بیٹے اپنے محمد جیسا میں نے کسی کو نہ پایا۔ فرمایا سارا دن صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی۔ حضور کے اوپر آپ جھکتی چلی گئی اور بڑھ کے حضور کی جبین نبوت کو، اور سیدہ فرماتی میں نے اور کمالات بھی دیکھے۔ بچے صبح اٹھتے ہیں نا تو چہروں پہ مواد ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہماری بھی آنکھوں پہ ہوتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں جب صبح اٹھو نا تو اٹھ کے فوراً چلنا شروع نہ کر لو، اب بات آئیے تو کرتا چلا جائے، اٹھ کے بیٹھو، اٹھ کے بیٹھو، جیسے تشہد میں بیٹھتے ہو اس طرح بیٹھ سکتے ہو، چوکڑی مار کے بھی بیٹھ سکتے ہیں، اور پھر چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرو، اور فوراً اپنے ہاتھوں کو برتنوں میں نہ ڈالو، تم نہیں جانتے تمہارے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، اور جب دھو لو تو پھر برتنوں میں ڈالو، اور جب اٹھ بیٹھو آنکھیں مل لو تو پھر اللہ کی حمد بیان کرو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، سب تعریفیں اس رب کے لیے ہے جس نے مرنے کے بعد ہمیں زندہ کیا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں یہ جو سوتے ہو نا یہ نیند ہے، یہ موت کی بہن ہے، سو رہے ہو نا۔ اور ایک بات اور بھی مسئلہ بتاتا چلو، مرنے کے بعد جو عالم ہے وہ کون سا عالم ہے؟
مرنے کے بعد جو عالم جس عالم میں ہم جائیں گے وہ کون سا عالم ہے؟ بڑا سخت سوال نہیں ہے، عالم برزخ۔ اور جہاں ہمارا جسم جائے گا وہ عالم قبر ہے، وہ عالم قبر ہے، اور جہاں روح جائے گی وہ عالم برزخ ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں مرنے کے بعد مومن کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ سویا ہوا ہے، جیسے وہ نیند میں ہے، یہ اس کے اوپر کیفیت ہوتی ہے مومن کے اوپر۔ تو اٹھ جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس نے مرنے کے بعد پھر تمہیں زندہ کر دیا، یعنی سونے کے بعد پھر اللہ نے جاگنے کی توفیق عطا کر دی۔ فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ جب انسان اٹھتا ہے تو اس کے چہرے پہ آنکھوں پہ مواد ہوتا ہے۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں حضور جب بھی اٹھے آنکھیں تر و تازہ ہوتی تھی۔ آپ بچوں کو تیار کرتے ہیں، تیل لگاتے ہیں، حضور کے بال مبارک پہ تیل لگا ہوا ہوتا اور چہرہ چمکتا ہوا ہوتا، اور ہر روز ایک نیا نور حضور کے چہرے سے نکلتا۔ تو سیدہ آمنہ نے سرکار دو عالم کو حضرت آمنہ کی گود میں ڈال دیا، اور جب گود میں ڈالا تو حضرت حلیمہ کیا کہتی ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرتے۔ وہ اشعار میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں۔ انہوں نے اس وقت شکریہ ادا کیا ہوگا اپنی زبان کے اندر، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی زبان کے اندر، تو ہم مل کے پڑھ لیں۔ جب حضور کو سینے سے لگایا نا تو زبان حال سے کیا کہتی ہیں شاعر اسی کی منظر کشی کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل بس یہ شعر پڑھ کے ٹائم بھی پورا ہو گیا، تقریر ختم کرتا ہے، ایک بار مل کے پڑھ لو۔ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب اللہ اور کیا، اور جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ، جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ، اور ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، ہر جرم پر کرم، ہر خطا پہ عطا، پھر پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، پھر پوچھتے ہیں بتا اور کیا۔ تو حضرت حلیمہ حضور کو لے کے اونٹنی کے اوپر سوار ہو کے اب رخ کعبے کی طرف ہے۔ تو آگے انشاءاللہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کعبہ شریف کی زیارت کرنا اور حضور کو حجر اسود کے پاس لانا، اور حجر اسود کو سب چومتے ہیں جھک کر کہ جنتی پتھر ہے، اور اس پتھر کا اپنے مقام سے خود بخود نکل آنا۔ مولوی عبدالحی اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، مفتی محب اللہ نوری نے لکھا ہے، الخصائص الکبریٰ والے نے لکھا، سیرت البیہ والے نے لکھا، امام زرقانی نے لکھا، یوسف نبہانی نے لکھا، مدارج النبوت والے نے لکھا، جلال الدین سیوطی نے لکھا، عبد الرحمن جوزی نے المفا کے اندر لکھا، دیگر کئی علماء ہیں۔ اگر علماء کے نام لیے جائیں تو گھنٹوں تو ان کے ناموں میں گزر جائے، جنہوں نے ان کو روایتوں کو لیا ہے کہ حجر اسود اپنے مقام سے نکل کے رخ مصطفیٰ کے بوسے لینے لگا۔ یہیں سے انشاءاللہ آئندہ جمعہ لے کے چلیں گے، اور یہ ہر جمعے کا بیان میرا ریکارڈ ہوتا ہے، تقریباً یہ 3 گھنٹے کا بیان ریکارڈ ہو چکا، اس سے زیادہ کا۔ تو انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی اس کی بھی ریکارڈ ہوں گی، تو انشاءاللہ یہ 4.5 گھنٹے کا صرف حضور کے میلاد کے اوپر بیان ہوگا۔ ان بیانات کو آگے بھی پھیلایا کریں، سنا کریں اور عمل بھی کیا کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور آپ کو پتہ ہے میں یہ بیان جو کرتا ہوں بڑی محنت کے بعد پہلے لکھتا ہوں اور تحقیق کرتا ہوں، اور پھر جا کے میں ان کو آپ کے سامنے لاتا ہوں اور بیان کرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ
ہمیں اسی طرح حضور کا عشق اور محبت عطا فرمائے، اور بڑی محنت اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں بروز اتوار